أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، مطلب بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں، ان کے سیلیٹیشن بھیجتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ اللہ عز و جل پہلے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو اور مجھے، ہم سب کو مخاطب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد۔ تو اللہ عز و جل آپ کو اور ہمیں سب کو مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو، او مومنو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آرڈر ہے، مومنو آپ بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر صلاۃ اور جو ہے وہ درود بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایسے بھی کہہ سکتے تھے صرف یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو یہ، ہم لوگوں کو یہ چیز بتائی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو درجات ہیں وہ کیا درجات کیا ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تو یہ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ چیز سنتے ہوں گے، یا فرض نماز کے بعد جب مسجد میں دعا پڑھی جاتی ہے اس میں بھی آپ کبھی کبھی سنتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو درود پڑھنا چاہیے۔ تو سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے مومنو تم جو ہے اپنے آوازیں جو ہیں، تم لوگوں کی جو آواز ہے وہ پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو، فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو۔ اگر یہ آیات جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کب لے کر آئے تھے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے، اور مدینے میں جب جنگیں ہو چکی تھی، جیسے بدر کی اور احد کی اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹریٹی بھی سائن ہو چکی تھی، جو صلح حدیبیہ ہم کہتے ہیں وہ بھی ہو گئی، لیکن ابھی مکہ جو ہے وہ فتح نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں تھے تو بہت سے جو قبائل تھے سراؤنڈنگ میں، اب صلح ہو گیا تھا تو اس کے بعد کافی قبائل جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ اب قبائلوں میں کیا ہوتا ہے، جب لیڈر جو ہے، جو اس کا لیڈر ہے، جو ان لوگوں کا جو شیخ ہے، جو بڑا ہے، لیڈر ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا مطلب سارے ٹرائب جتنے بھی لوگ ہوں گے، 200 300 جتنے بھی لوگ ہوں گے، وہ سب کو اسلام قبول کرنا ہے۔ تو جو وہ قبائل تھے وہ مدینے آتے تھے اور وہاں پہ شہادت پڑھتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیعت کرتے تھے۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہجرے میں تھے، اپنے جو ہے وہ روم میں تھے، مطلب وہاں پہ کوئی پیلس نہیں تھا، اب رحمت للعالمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی ہے، جب کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ ٹرائب کا کوئی لیڈر تھا، وہ باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں۔ اب کافی دیر ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، تو اگر کوئی اس کی جگہ کوئی مومن ہوتا یا کوئی صحابی ہوتا تو 3-4 دن گزر جاتے، وہ خوشی خوشی کھڑا رہتا، کبھی بھی نہیں بلاتا۔ لیکن جب وہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کھڑے ہوئے تھے، اور ان کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ ہم جو ہے وہ VIP ہیں، ہم آئے ہیں اسلام قبول کرنے، اگر ہم کریں گے تو ہمارے ساتھ 300 اور بھی پیکیج میں آ جائیں گے اسلام میں، یہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ ایک فیور دیں گے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ چیز تھی۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے روم میں تھے، اندر گھر میں تھے، تو وہ باہر سے وہ کہہ رہے تھے یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے۔ تو جب حجرے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو باہر سے اس وقت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روم تھا وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت بالکل چھوٹے ہوتے تھے، اس وقت کی جو بیل ہوتی تھی، وہ جو ڈور بیل ہے، جیسے آپ ابھی بجاتے ہیں ٹنگ ٹونگ، تو اس وقت جو بیل ہوتی تھی وہ اسی طرح ہوتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بولتے ہیں کہ اخرج علینا، انہوں نے صرف یہ کہا کہ باہر آ جاؤ، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، اور انہوں نے ویٹ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیات جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ حجروں کے پیچھے، جو لوگ حجرے کے پیچھے ینادونک، جو پکارتے ہیں آپ کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ینادونک، آپ کو پکار رہے ہیں حجروں سے پیچھے، من وراء الحجرات اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے جو اکثر لوگ ہیں ان کو عقل نہیں ہے، ان کو یہ چیز پتہ نہیں ہے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں. وہ صرف آئے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں گے، ان کو ویلیو کا نہیں پتا تھا، ان کو یہ چیز نہیں پتا تھی کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں، ان کا اسٹیٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے اور مومنوں کے آگے کیا ہے. تو جب اللہ عز و جل نے یہ چیز سنی کہ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن نازل فرمایا کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ وہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں. اب یہ جو آیات ہے یہ آج کل کے دور میں ہمارے اور آپ کے اوپر کس طرح یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوگی، کس طرح ہم پر یہ کس طرح لاگو ہوگی. ظاہر سی بات ہے قرآن جو ہے سارا ہم پر لاگو ہوگا، جو قیامت تک آئے گا ان کے اوپر جو بھی آیات ہیں وہ لائیو ہیں، وہ الائیو ہیں، تو یہ ہم پر کس طرح جو ہے وہ لاگو ہوں گی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن اللہ عز و جل فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، اگر وہ انتظار کرتے ہیں، آپ حتیٰ تخرج الیہم لکان خیر لہم، جو اگر آپ وہ انتظار کرتے جب تک کہ آپ خود باہر نہیں آتے تو یہ ان کے لیے خیر تھا، یہ ان کے لیے اچھا تھا. واللہ غفور الرحیم، اللہ عز و جل فرما رہے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جب وہ یہ چیز کر رہے تھے تو باہر سے جب آواز لگا رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان لوگوں نے جو آپ لوگوں کو ان لوگوں کا آواز ہے وہ جو بلند ہے، اسوات، ان لوگوں کا صوت جو ہے وہ بلند ہے آپ کے آگے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلٍ كَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اگر بولا کرو تو رسول اللہ عز و جل فرما رہے ہیں ان سے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مت بولو جیسے آپ لوگ آپس میں کھل کر بولتے ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی سے کوئی ایسی بات کر دے اور آپ کے اعمال جو ہے وہ سارے تحبط اعمالکم، آپ کے جو بھی پچھلے اعمال ہیں وہ گزر جائیں. اب یہ آیات ہم لوگوں پر کس طرح نازل ہوتی ہے، یہ آیات ہم لوگوں پر کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوتی ہے، کس طرح لاگو ہوتی ہے. اللہ عز و جل نے جو ہمیں القرآن دیا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ حدیث ہے ہمارے پاس. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حدیث کے ذریعے سے ایک دوسروں کو چپ کرواتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی کسی کو حدیث سناتا ہے تو وہاں سے رپلائی آتا ہے جلدی سے، یہ حدیث تو سچی نہیں ہے، میں تمہیں دکھاتا ہوں اس کی حدیث، یہ اس کی سچی نہیں ہے، اس کی تصدیق نہیں ہے. اگر آپ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب جو بھی 6 بڑے بکس ہیں ٹیکسٹ بک حدیث کے وہ آپ نے سارے پڑھ لیے، ابھی آپ نے حدیث کو سمجھ لیا اور اس کے بعد ابھی اس پوزیشن میں آپ آ گئے کہ آپ جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اگر وہ حدیث صحیح ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مطلب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینگ ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ان تحبط اعمالکم، آپ کے جو بھی اعمال ہوں گے، جو بھی آپ کے نیک عمل ہوں گے پیچھے والے، وہ سارے زیرو ہو جائیں گے. جب بھی آپ کو کوئی حدیث سنائے، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے، آپ کو کوئی فورس نہیں کر رہا کہ آپ وہ چیز کرو، لیکن جب بھی آپ کو کوئی حدیث سنائے، چاہے کسی بھی ریزن کے ساتھ، چاہے آپ کو کم کرنے کے لیے، چاہے آپ کو نیچا دکھانے کے لیے، چاہے آپ کو کریکٹ کرنے کے لیے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، جسٹ کیپ کوائٹ، کچھ مت بولیں. کیونکہ اگر ہو سکتا ہے ہم کوئی ایسی چیز بولیں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے جو پچھلے اعمال ہیں، جو کیونکہ ایک نیکی کرنا بہت مشکل کام ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب آپ لوگ آواز اونچی کرتے ہیں، جب آپ لوگ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ کے جو اعمال ہیں وہ تحبط اعمال، آپ کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن اور حدیث یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری رحمت کے لیے ہیں، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑانے کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہیں. کیونکہ بحث ہوتا ہے اور یہ آرگیومنٹ ہونے بھی چاہیے، بحث ہونا بھی چاہیے، لیکن تب تک ہونا چاہیے جب ایک دوسرے کے فائدے کے لیے ہو.
جب آپ دیکھیں آپ کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے آپ کو غصہ آ رہا ہے یا کوئی ایسی چیز نکل رہی ہے، بیٹر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔